بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بزرگان محترم، میرے عزیز دوستو اور میرے معزز ویورز، آج بیٹی اور بیٹے کے ساتھ جو امتیازی سلوک، برابری کا سلوک کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارے آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے یہاں بچی ہوئی اور اس نے اسے دور جاہلیت کی طرح زندہ دفن نہیں کیا، نہ اس کو حقیر سمجھا اور نہ بیٹوں کو اس پر ترجیح دی، تو ایسے شخص کو اللہ پاک جنت میں داخل فرمائے گا۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ماں باپ کو جس عمل پر جنت کی بشارت دی ہے، اس کے 3 ایلیمنٹس ہیں۔ نمبر 1، لڑکی کو زندہ دفن نہ کریں اور جینے کا حق دیں۔ تو آج کل تو ایسا نہیں ہوتا ہے، مگر ہاں ہمارے معاشرے میں یہ برائی، یہ گناہ کبیرہ مروج ہے کہ وہی وہ الٹرا ساؤنڈ سونوگرافی سے جنس معلوم کرتے ہیں، جنڈر معلوم کرتے ہیں، اور جیسے پتہ چل جاتا ہے کہ بھی لڑکی ہے تو اسے پھر ابورٹ کر دیتے ہیں۔ یہ گناہ کبیرہ ہے جو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، تو اللہ سے ڈریں۔ اہل عرب دور جاہلیت میں یہ کرتے تھے، وہ پیدا ہونے کے بعد بچی کو زندہ دفن کرتے تھے، اور ہمارے معاشرے میں ماں کے پیٹ میں بچی کو مار دیا جاتا ہے۔ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّن خَشْيَةِ إِمْلَاقٍ، کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے، مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیں گے۔ اور اس اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، کہ غریبی کے اور مفلسی کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ إِنَّهُ كَانَ خَطًأً كَبِيرًا، کہ بے شک یہ گناہ کبیرہ ہے، مگر ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے۔ صلی اللہ سے ڈریں مت۔ گناہ تو وہی ہے جو اہل عرب کرتے تھے، آج صرف شکل بدل گئی ہے۔ تو اس گناہ سے بچے، توبہ استغفار کرے، گناہ کبیرہ ہے یہ۔ نمبر 2، لڑکی کی توہین و تحقیر نہ کریں۔ نمبر 3، لڑکے کو یعنی بیٹے کو بیٹی پر ترجیح نہ دیں۔ بہت سے گھرانوں میں لڑکوں کو گھر اور خاندان کے اندر جو عظمت و اہمیت حاصل ہوتی ہے، وہ بچیوں کو حاصل نہیں ہوتی۔ وہ بیٹوں کی بیویوں، بہوؤں اور ان کی اولاد کے ساتھ جو اچھا سلوک ہوتا ہے، وہ بچیوں کے شوہروں اور ان کی اولاد کے ساتھ نہیں ہوتا۔ دراصل بیٹی اور بیٹے کے ساتھ جو امتیازی سلوک ہوتا ہے، تو اس میں یہ ذہن کام کرتا ہے کہ لڑکی کی پرورش دوسرے کے لیے کی جاتی ہے اور بیٹے کی پرورش اپنے لیے۔ لڑکی سے کسی طرح کی کوئی امید نہیں ہے اور بیٹے سے ہر قسم کی امیدیں وابستہ ہیں۔ لڑکی دوسرے کے گھر کی رونق اور آبادی کا ذریعہ ہے اور بیٹا اپنے گھر کی رونق اور آبادی کا ذریعہ ہے۔ اس ذہن کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹے کی پرورش میں جو ولولہ اور دلی جذبات کام کرتے ہیں، بچیاں ان سے محروم ہوتی ہیں۔ بچی کی پرورش اور اس کے ساتھ سلوک میں ادائے فرض کا جذبہ تو کام کرتا ہے، لیکن وہ امنگ اور ولولہ اور نشاط و حوصلہ نہیں ہوتا جو بیٹے کی پرورش اور اس کے ساتھ سلوک میں کار فرما ہوتا ہے۔ بچی گھر میں بھی حقیر سمجھی جاتی ہے اور خاندان میں بھی۔ گھر میں بھی بیٹے کو اس پر ترجیح دی جاتی ہے اور خاندان اور تعارف والوں میں بھی بیٹے کو اس پر فضیلت حاصل رہتی ہے۔
ماں باپ بھی بچی کو لباس و زیور اور وہ تحفے نہیں دیتے جو اپنی بہو کو دیتے ہیں۔ بہو کو جو کچھ دیتے ہیں وہ دلی جذبات کے ساتھ دیتے ہیں کہ وہ انہی کے گھر کی رونق ہے، اور بچی کو جو کچھ دیتے ہیں وہ صرف ادائے فرض یا معاشرے میں اپنا مقام بنائے رکھنے کے لیے دیتے ہیں۔ بہو کو دے کر یاد نہیں رکھتے، لیکن بچی کو اگر دے دیے تو اسے یاد رکھتے ہیں اور اس کا تذکرہ کرتے ہیں اور بہت احسان جتاتے ہیں۔ ایسے گھرانوں میں بچی کی اولاد کو بھی وہ سرپرستی، وہ شفقت اور وہ پیار نہیں ملتا جو بیٹے کی اولاد کو ملتا ہے۔ بیٹے کے بچے اپنے گھر کے بچے سمجھے جاتے ہیں، اور بیٹی کے بچے غیر کے گھر کے سمجھے جاتے ہیں۔ خاندان اور تعارف والوں میں بھی بیٹے کی اولاد اپنے گھر کے بچوں کی طرح سامنے لائی جاتی ہیں، اور اسی حیثیت سے خاندان والوں سے ان کے ساتھ سلوک کی توقع کی جاتی ہے، لیکن بیٹی کی اولاد کے ساتھ نہ اپنے سلوک کا یہ انداز ہوتا ہے اور نہ خاندان والوں سے اس حیثیت کے سلوک کی توقع کی جاتی ہے۔ اور خاندان والے بھی اپنے لوگوں کے بیٹوں کی اولاد کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں وہ ان کی بیٹیوں کی اولاد کے ساتھ نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ مسلمان ماں باپ کو خبردار کرتی ہے، وارننگ دیتی ہے کہ یہ طرز عمل پسندہ نہیں ہے، یہ جو بیہیویئر جو آپ کر رہے ہو یہ پسندہ نہیں ہے۔ اللہ پاک کی رضا، خوشنودی اور جنت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مسلمان ماں باپ لڑکی اور لڑکے کو یکساں اہمیت دیں، ان کو برابری کا درجہ دیں، دونوں کے ساتھ برابری کا سلوک کریں۔ لڑکی کو بھی گھر اور خاندان میں عزت و عظمت کا وہی مقام دیں جو وہ لڑکے کو دیتے ہیں، بیٹے کو دیتے ہیں، اور کسی معاملے میں بھی بیٹے کو بیٹی پر ترجیح نہ دیں، اور ہمیشہ اپنے ذوق اور معاشرے کی روایات اور دستور کے مقابلے میں دین کے تقاضوں کو مقدم رکھیں۔ کریں گے نا ایسا؟ اللہ پاک کہنے سے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گی، اور آنا بھی چاہیے کہ بھئی میری باتیں نہیں ہیں، ہمارے پیارے آقا کی باتیں ہیں، تو اسے ضرور لائک کریں، اور اسے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اسے اپنے فرینڈ سرکل میں شیئر کیجئے، تاکہ ایک بہت ہی خوشگوار ماحول بنے اور سب کو جینے کا حق ملے، سب کو خوشیوں کا حق ملے، اور ایک پرسکون ماحول پیدا ہو۔ اللہ پاک میرے ویورز کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ پاک ان کی تمام جائز تمناؤں کو پورا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔